اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑا ٹروتھ آج سے 1400 سال پہلے ریویل فرما دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ایک یونٹ یہ تھے، اکٹھے تھے زمین و آسمان. کانتا رتقا، آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا. یہ پہلا فیکٹ ہے، بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ، کاسمولوجی کی فیلڈ کا یا اسٹرونومی کی فیلڈ کا آپ کہہ لیں. اور دوسرا فیکٹ اسی آیت میں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا. افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ اچھا، یہ خطاب تو ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس وقت کے کافروں کو تھا، لیکن وہ تو اس فیکٹ تک ابھی پہنچے نہیں تھے، چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. لہٰذا اس کے اندر جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں وہ قیامت تک اس طریقے سے لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے. اور انہی فیکٹس میں سے یہ دو بڑے فیکٹ ہیں جو کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر آئے. اسی کانٹیکسٹ میں نے ایک پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 60 کے عنوان سے، Who is Allah in the light of latest scientific facts؟ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. 1 مارچ 2009 کو ریکارڈنگ ہوئی تھی. آپ سمجھ لیں تقریباً آج سے 7 سال پہلے. الحمدللہ وہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے. اب ویسے بھی یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھ دیں اللہ کون ہے یا Who is Allah اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ ڈائریکٹ کھل بھی جائے گا. مسئلہ نمبر 60، اس میں بھی میں نے اس آیت کو ایڈریس کیا تھا کہ دو فیکٹس اس کے اندر جو آئے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں، کہ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ بات نہ دیکھی، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان و زمین آپس میں بالکل گندے ہوئے تھے، ایک یونٹ ماس تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا. اسی کو سائنٹسٹ کہتے ہیں بگ بینگ، یعنی بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی. پہلے تو میں ذرا تھوڑی عقیدے کی بات کر دوں. وہ اکثر قرآن میں جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا، تو اس سے جو ہمارے بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں نا، وہ فوراً حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالنا شروع کرتے ہیں کہ وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ واقعہ جو ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا تھا. تو کہتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، لہٰذا وہ حاضر و ناظر تھے. ایسے سارے کافر حاضر و ناظر ہو گئے. اولم یر الذین کفروا، کا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کیا. سارے کافر حاضر و ناظر ہو گئے. تو یہ جھوٹے اور من گھڑت کفری عقائد جو لوگ گھڑتے ہیں اور قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ قرآن پاک کو ٹوٹیلٹی میں پڑھیں تو قرآن پاک کے اندر ہی ان کے ان عقیدوں کا رد موجود ہے. ویسے میں نے الگ سے بھی مسئلہ حاضر و ناظر پہ جتنے انہوں نے یہ دھوکے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، مسئلہ نمبر 7 کے نام سے اہل سنت پاک .com پہ میری ڈیٹیل گفتگو ریکارڈڈ موجود ہے مسئلہ حاضر و ناظر کے اوپر. اور یہ وہ مسئلے ہیں جس کو یہ جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کے سپیکرز ہیں یہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے. اگر آپ کہیں کہ مسئلہ حاضر و ناظر پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کچھ بول لیں یا نعمان علی خان کوئی بول لے یا اور کوئی بڑا جو اسکالر بول لے، ان لوگوں کی کمپیٹنسی نہیں کہ بول سکے، کیونکہ اس کے لیے تو اس پوری گندگی سے نکل کے اوپر آنا پڑے گا، ساری چیزوں کو سرچ کرنا پڑے گا. جب آپ ایک خاص اسکول آف تھاٹ میں آنکھ کھولیں گے جہاں آپ نے اس گندگی کو بھی فیل ہی نہیں کیا، کبھی اسمیل ہی نہیں کیا اور ان چیزوں کو بھی آبزرو بھی نہیں کیا، کبھی بھی آپ ان باتوں سے واقف ہو ہی نہیں سکتے کہ اس امت کے اندر کس لیول کی گمراہی ہیں. اور مجھے بھی اکثر لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جناب آپ چپ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو نماز روزے کا وضو غسل کا طریقہ بتایا کریں. وہ تو ہم نے الحمدللہ پہلے ہی اتنے لیول پہ بتایا کہ اس لیول پہ بھی کسی نے نہیں بتایا ہوا، وہ بھی بتا دیا ہوا ہے. لیکن بھائی جو مسئلے ہم حل کر رہے ہیں یہ مسئلے کسی مولوی کی، کسی اسکالر کی، کسی ڈاکٹر کی، انجینئر کی کمپیٹنسی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھائے
کہ وہ ان مسئلوں کو ریزالو کرے. اور دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت کے مسئلے یہ ہیں, لوگوں کی اکثریت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وضو کرتے وقت جناب کتنی دفعہ کلی کرنی ہے اور کیڑی مسواک استعمال کرنی ہے. اور بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے. 60 کروڑ کے قریب مسلمان اردو سپیکنگ, جو سمجھ لیں اس وقت تقریباً 40% ہے مسلمانوں کا, ان کے تو مسئلے یہی ہیں, علم غیب, حاضر و ناظر, حیات النبی, ٹھیک ہے جی, یزید اور یزیدی ایشوز, یہ سارے کے سارے مسئلے ان لوگوں کے ہیں. ان کو آپ جناب جو ہے وہ آیات پڑھ کے تو اور احادیث پڑھ کے آپ یہ بتائیں گے کہ جناب استنجا کرتے وقت اتنے ڈھیلے لینے چاہیے اور پانی استعمال کرنا چاہیے. میرے بھائی ان کو پتہ ہے یہ باتیں, یہ مسئلے ان کے نہیں ہیں, یہ مسئلے سیکھی جاتے ہیں وقت کے ساتھ. اصل ایشو وہ عقائد جنہوں نے دیمک کی طرح اس سب کانٹیننٹ کو, انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کو چاٹ لیا ہے, اصل ایشو تو یہ ہے. ہاں اگر میں بھی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں یا انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں, وہاں کے مسئلے یہ نہیں ہوں گے. پھر میں بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں گا, میٹھی میٹھی باتیں, لیکن اب جب اس گندے کلچر میں اتنی بڑی آزمائش میں, تو پھر یہاں پہ بھی اس لیول کی پھر جو ہے نا وہ دعوت کی ضرورت ہے کہ اس پورے سسٹم کو للکارا جائے اور ان کے خلاف کھڑے ہو کر انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ان میں جو خرابیاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اب آپ دیکھیں اس میں کلیئر کٹ یہ بات آئی کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو جدا کر دیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے سائنٹیفک فیکٹس, قانون قدرت بتا دیے, اور بتائے تو اس وقت کے کافروں کو تھے, لیکن اس وقت کے کافر تو ابھی تک اس لیول پہ پہنچے نہیں تھے, ان کی تحقیق یہاں تک ہے نہیں تھے. لیکن اب ساتھ ہی ساتھ یہ بات یاد رکھیں, چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے, لہٰذا اس کے اندر جو فیکٹس موجود ہیں یہ قیامت تک ایکسپلور ہوتے رہیں گے. تبھی تو آج کے دور کے انسان کے لیے اس کے دل میں قرآن کی اہمیت اجاگر ہوگی نا, ورنہ آج کے دور کے شخص کو کس طرح انٹرسٹ ہو سکتا ہے جب آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی ہوگی. تو یہ آج کے دور کی بات ہے, 20ویں صدی کے اندر یہ چیزیں آ کر ڈسکور ہوئی ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی برکت سے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لوگوں پر ظاہر کی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حامیم السجدہ, جسے سورہ فصلت کہتے ہیں, اس کی آخری آیت کے اندر یہ ارشاد فرما دیا تھا پہلے, سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ, ان قریب ہم ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ, یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ الحق ہے, پرپسفل کتاب ہے, باب مقصد اور سچی کتاب ہے. تو یہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانا شروع کر دی. 20ویں صدی کی ایجادات کے بعد, ڈسکوریز کے بعد, اس طرح کی کئی ایک نشانیاں جو ہیں لوگوں کے سامنے آئیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک حق بات کو اس حوالے سے پہنچایا. اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پیشن کے ساتھ, پورے کانفیڈنس کے ساتھ صرف مسلمان ہیں جو اپنے ریلیجن کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ آئے ہماری اس کتاب کو, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے قیامت تک کے لیے, اس کتاب کو آپ آج کے دور کے علم پر بھی پیش کریں, سائنٹیفک فیلڈ کے علم کے اوپر, جو کہ اس وقت ایپیکس کو پہنچ چکا ہے. ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی انشاءاللہ جو کہ اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. ایک ہے ہائپوتھیسز اور تھیوریز, ان کی نہیں بات کر رہا, جو واقعی فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کے خلاف نہیں ملے گی الحمدللہ. اس وقت یہ بات ہوئی کہ بے شک زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا فرمایا. اب یہ پوری میں نے ڈیٹیل تو ویسے مسئلہ نمبر 60 کے اندر بتائی بھی ہے, اس حوالے سے میرے اور لیکچرز بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں, اور خصوصاً اس میں جو میرے کرٹیکل ترین جو ٹاپک ہے وہ دور حاضر میں جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں, ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز, جس کو میں ڈونکنز کہتا ہوں ڈونکی کی وجہ سے, اس کی کتاب ہے The God Delusion, یعنی خدا کا نظریہ جو ہے یہ ایک ڈیلوژن ہے, ایک فریب دیا گیا نظریہ جسے کہتے ہیں. اباء و اجداد سے ایک فریب در فریب چلتا آ رہا ہے, ایک وہم سا ہے. تو اس کتاب کے خلاف میں نے الحمدللہ پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, مسئلہ نمبر 83B, Who Created God, اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ, خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اور اس کے بعد ابھی ہی حال ہی میں مسئلہ نمبر 83C بھی ریکارڈ ہوا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں, جو لیکچر ہوا تھا ایگزسٹنس آف گاڈ کے نام سے. اس میں میں نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں,
بل یہاں پر میں تھوڑا سا اس آیت کے حوالے سے بتا دوں کہ بھائیو 20ویں صدی کے آغاز تک لوگوں کا یہی نظریہ تھا کہ یہ کائنات بھی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ اگر کائنات کی ابتدا کو مان لیا جائے کہ یہ کائنات کہیں سے پیدا ہوئی ہے تو پھر کریٹر کو بھی ماننا۔ اس لیے ڈینائل آف گاڈ جو آ کر 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے اندر شروع ہوا، وہ اپنے ایپیکس کو اس حوالے سے پہنچا کہ لوگوں نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اب جب کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے تو کسی گاڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ 1929 کے اندر آ کر امریکن ایک کاسمولوجسٹ تھا جس کا نام تھا ایڈون ہبل، اسی کے نام پر ہبل ٹیلیسکوپ بھی امریکہ نے اسپیس کے اندر چھوڑی ہوئی ہے۔ 1953 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ 1929 کے اندر انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے دوربین کے ساتھ یہ چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ کائنات کے اندر سیارے ہیں یا ستارے ہیں یا گلیکسیز ہیں، یہ سب کے سب ایک دوسرے سے دور کی طرف ٹریول کر رہی ہیں، اور ان کا انہوں نے اسپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا، اور جب کسی موونگ آبجیکٹ کا اسپیکٹرم گریجولی ریڈ کلر کی طرف شفٹ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز دور جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں تو کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی، اور وہ ٹائم جب کیلکولیٹ کیا گیا تقریباً 15 ارب سال بنتا ہے کہ 15 ارب سال پہلے ایسا وقت تھا کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ ایک خاص پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی، اور وہ پوائنٹ ایسا تھا جس کا والیوم تو زیرو تھا لیکن ڈینسٹی انفینٹ تھی۔ اب اس طرح کی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی کہ جس کا والیوم زیرو ہو اور ڈینسٹی انفینٹ ہو، سوائے اس کے کہ وہ ہے ہی نہیں تھی۔ کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا گیا ہے چیزوں کو، ایک دھماکے کے ساتھ یہ چیزیں الگ ہوئیں اور یہ دور جاتی جا رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پوری کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ پھیلنا اسی کو ریورس کیا تو وہ ایک پوائنٹ آ گیا، حالانکہ یہ میتھمیٹیکلی یہ چیز آئنسٹائن نے پہلے ہی پروف کر دی تھی۔ آئنسٹائن نے بھی یہ بات کی تھی، ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات پھیل رہی، اور الحمدللہ سیم اسی قسم کے الفاظ قرآن حکیم میں بھی موجود ہیں۔ سورہ الذاریات کے اندر پارہ نمبر 27 میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ہم ہی اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ یہ وہی ایکسپینڈنگ یونیورس، اِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن، کاش ایک مسلمان نے کیا ہوتا تو ہم آج فخر سے کہہ رہے ہوتے ایکسپینڈنگ یونیورس آف قرآن۔ اب بدقسمتی ہماری ہے کہ جب وہ ڈسکوریز کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں آجی جناب پہلے ہی موجود سی، تو کہتے ہیں پہلے ہی موجود سی تو تسی تے اپنے کول ہی رکھیا سی، سانو تو نہیں دسیا کسی نے۔ خیر اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ بھی ہے کہ ان کی تحقیقات کا اسلام کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ نیوٹرل لوگ جب تحقیق کرتے ہیں اور یہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر مسلمان کرے گا تو کسی کو وہم ہو سکتا ہے اس حوالے سے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کی فیلڈ کے آغاز میں بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں نے ہی سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر کیے ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑے کارنامے۔ یہ پوری آپ کی کمپیوٹر کی فیلڈ جس کے اوپر جس الجبرے کے اوپر کھڑی ہے، یہ الجبرا مسلمانوں نے بنایا تھا۔ یہ سب کا سب معاملات جتنے بھی اس وقت چل رہے ہیں الیکٹرانکس کی فیلڈ میں، اس کی بنیاد جو ہے الجبرا ہے۔ تو میں اسی لیے ایک جملہ بھی بولا کرتا ہوں کہ سائنس is a common religion of all the human beings on the face of earth۔ سائنس جو ہے یہ ایک مشترکہ مذہب ہے تمام انسانوں کا جو اس روئے ارض کے اوپر آباد ہے۔ مذہب کہہ رہا ہوں میں، دین نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی فتویٰ نہ لا دے میرے تھے۔ دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام ہے۔ مذہب آپ کہہ لیں اسکول آف تھاٹ کو، آپ عربی میں یا اردو کے اندر ہم مذہب کہہ دیتے ہیں، یعنی یہ سائنس جو ہے یہ کامن مذہب ہے، یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ کسی گورے کا ٹھیکہ ہے یا کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے، کسی مسلمان کا ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے ترقی کی، اس کے بعد کرسچن، اب نیوٹن جو تھا وہ کرسچن تھا،
اس نے اتنا بڑا کام کیا. اسی طریقے سے اگر بعد میں کچھ ایتھیسٹ بھی سامنے آئے ہیں, انہوں نے بھی کام کیا اور وہ آن کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں یہ منکرین خدا جو ہے وہ کر رہے ہیں. نہیں بھائی, کیپلر کون تھا جس نے یہ سب کی سب جو ہے کاسمولوجی کی فیلڈ کے اندر اتنا بڑا کام کیا ہے اس نے, اور ان سارے سیاروں کی اس نے فریکوینسیز تک دریافت کی ہیں زمین پر بیٹھ کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے. گاڈ میں بلیو کرنے والے تھے, اکثریت ان سائنٹسٹ میں گاڈ میں ماننے والے ہیں, مسلمان بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, اور لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ سائنس جو ہے یہ کامن ریلیجن ہے, کامن اسکول آف تھاٹ ہے تمام انسانوں کا, جو اسٹیبلش سائنس ہے. اور یہ پھر جب ان غیر مسلموں کی طرف سے اس طرح کی تحقیقات آتی ہیں, پھر ان میں سے بعض لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ مثال جو ہے وہ ڈاکٹر مورس بکائل کی ہے. آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں, اور ویسے گوگل میں جا کے لکھیں ڈاکٹر مورس بکائل, فرینچ سرجن تھے. 1974 کے اندر جب مصر سے فرعون کی ممی بھیجی گئی تحقیق کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر آپ تحقیق کریں یہ کتنی پرانی ہے اور اس کی جو ممی ہے اس شخص کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہوئی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ڈوبنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اتنا پرانا پیریڈ بنتا ہے جو کہ سورہ یونس میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرعون آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھیں گے لوگوں کی عبرت کے لیے. اب وہ مورس بکائل نے جب یہ بات بتائی تو اس کو مسلمانوں نے, اسکالرز نے بتایا کہ یہ تو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو سلامت رکھیں گے. وہ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے, یہ کیسے کوئی پریڈکشن کر سکتا ہے اتنی بڑی پریڈکشن. پھر اس نے کئی مسلمان ملکوں کا سفر کیا لوگوں سے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی قرآن میں یہ چیز لکھی ہے, اور پھر الحمدللہ اس نے تحقیق کی. 1974 میں اس کی تحقیق شروع ہوئی. 1976 میں اس کی وہ کتاب سامنے آ گئی, دا بائبل, دا قرآن اینڈ سائنس, بائبل, قرآن اینڈ سائنس. اور اس نے اس کتاب میں ایک چیز ڈکلیئر کی کہ جو سائنٹیفک فیکٹس 20ویں صدی کے اندر دریافت ہوئے ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ہوئے ہوں, ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے, یا کاسمولوجی کی, ایسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر ہوں, ان تمام چیزوں میں صرف قرآن اس روئے ارض پہ وہ واحد کتاب اور اونلی کتاب ہے, دی اونلی بک آن دا فیس آف ارتھ جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے. الحمدللہ. اور اس بندے نے بھی اسلام بھی قبول کر لیا الحمدللہ. اور اس نے کہا تورات اور انجیل کے اندر اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں, اور وہ اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں, یہ کتاب تبدیل نہیں ہوئی. اور الحمدللہ اس کا ویڈیو لیکچر بھی تقریباً 1.25 گھنٹے کا یوٹیوب کے اوپر مورس بکائل کا پڑا ہوا ہے. اس نے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد ایک سمجھے کہ ایک پورا ٹرینڈ سیٹ کرنے والا وہ بنا ہے بندہ. اب بکائزم ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے, جس طرح یہاں پر بھی ڈاکٹر اقبال کی جیسے اقبالیات ایک سبجیکٹ ہے نا, اقبال کے شعروں کے اوپر تحقیق اور پی ایچ ڈی ہوتی ہے. بکائزم ایک پوری سائنس کی فیلڈ بن چکی ہے, سائنس کی وہ فیلڈ جس میں آپ ریلیجن جو سکرپچرز موجود ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ نالج وحی کی شکل میں تورات, انجیل یا قرآن کی شکل میں, اس کی آیات اور سائنٹیفک فیکٹس جو لیٹسٹ ڈسکوری ہیں, ان کے کو ملا کر ایک آپٹیمل سولوشن جو نکالا جاتا ہے اور کمپیٹیبلٹی دونوں کی جاتی ہے, اس علم کو کہا جاتا ہے بکائزم. یہ مورس بکائل کے نام کے اوپر ہے, فرینچ سرجن. اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی. 1998 میں فوت ہوئے ہیں, کوئی پرانی بات نہیں ہے, یعنی کہ 18 سال ہوئے ہیں ان کو فوت ہوئے ہیں. تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا. اور پھر اسی کتاب کے اوپر کچھ اعتراضات کیے گئے ولیم کیمبل کی طرف سے, جو 2001 میں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے امریکہ میں جا کر ڈاکٹر مورس بکائل کی بک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور بیسیکلی اس کی بک کو کیا قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ولیم کیمبل کے ساتھ وہ مناظرہ کیا تھا, جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کافی مشہور ہوئے. اور اس مناظرے کی ابتدا بھی بیسیکلی یہی بک تھی, بائبل, قرآن اینڈ سائنس. یہ کتاب آپ کو انگلش میں مل جائے گی, اور اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں آ چکا ہے, اور پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے. اور ظاہر ہے کہ اب یہ کام کو مولوی تو نہیں کر سکتا, سینا مولوی کر سکتا ہے, انہوں کو نا سپیلنگ لکھ دے, اور سپیلنگ بھی نہیں لکھ سکتا بھائی. مولوی بیچارہ تو آج تک اس مسئلے سے باہر نہیں نکلا کہ یہ انگریزی جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے یا عربی. عربی کا ایسا ہی نہیں ختم ہوتا. خدا کے لیے دنیا میں صرف 20% مسلمان ہیں جن کی زبان عربی ہے. آپ قرآن کو یا اسلام کو صرف عربی تک کیوں محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ تو یونیورسل دین ہے.
80% مسلمان وہ ہیں جو عربی نہیں جانتے، ان کا ریلیجن بھی اسلام ہے الحمدللہ۔ تو یہ قرآن کو آپ محدود نہ کریں، الحمدللہ آج وہ وقت ہے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ تمام مین کتابوں میں ہو چکا ہے، اور اردو زبان تو ماشاءاللہ ایسی رچ ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا نالج اردو میں کنورٹ کروایا نا، اور جتنا اردو جاننے والے لوگ ریلیجن کو سمجھ رہے ہیں، اتنا عربی جاننے والے نہیں سمجھ رہے۔ ان کا علم بھی صرف قرآن تک، یہ چند کتابوں تک رہ گیا، لیکن الحمدللہ اتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں وہ سب کی سب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں تفاسیر، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ حدیث کی کتابیں عربیوں نے اتنی نہیں پڑھی ہوں گی جتنی اردو سپیکنگ لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہیں ہماری ینگ جنریشن اردو میں ترجمہ ہونے کی برکت سے، کیونکہ اب ریولوشن انشاءاللہ تعالیٰ اسی ایریے سے آنی ہے، کیونکہ بنو اسماعیل جو ہے نا انہوں نے تو قدر نہیں کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ پہلی سورۃ المائدہ میں فرمایا تھا اگر تم خدا کو رسپانس نہیں کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ ختم کر کے نئی قوم کو اٹھا دے گا۔ تو دیکھیں اب کس طریقے سے اس وقت دنیا میں جتنے بھی لیڈنگ سپیکر ہیں جو ریلیجن کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ سب کے سب ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، سب کے سب کانٹیننٹ کے، چاہے وہ انگلش میں سپیک کر رہے ہو چاہے اردو میں کر رہے ہو۔ جتنی ریلیجس جماعتیں ہیں تمام کا مرکز جو ہے وہ یہی سب کانٹیننٹ کے علاقے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے پیشن پیدا فرمایا الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ڈسکوری کروائی، اور دوسرا یہ اس کے اندر جو بایولوجی کا دوسرا لا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، یہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ آل لیونگ تھنگس کریٹڈ آؤٹ آف واٹر، تمام زندہ چیزیں جو ہیں یہ پانی سے پیدا ہوئی ہیں، یہ بھی بایولوجی کا لا بالکل فائنل ہو چکا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں یہ دونوں یونیورسل ٹروتس، دونوں سائنٹیفک فیکٹس جن کو آج کے انسان نے سمجھا ہے 20ویں صدی کے، یہ الحمدللہ 1400 سال پہلے اسٹیبلش کر دیے گئے تھے۔